پاکیزگی کا حکم اسلام نے ہم کو کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ نگاہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان کہتا ہے اس تیر کے ذریعے میں نے بڑے بڑے پارساؤں کو پھانس لیا ہے، اور یہ نظر کی خرابی ایک ایسی چیز ہے، اس کے ذریعے شیطان نے کتنے لوگوں کا ایمان تک برباد کر دیا۔ وہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصر کی جامع مسجد کے مؤذن کا جو واقعہ بیان کیا کہ مصر کی جامع مسجد کا مؤذن جب مینارے پہ اذان دینے کے لیے چڑھا، پاس میں چھت کے اوپر ایک حسین و جمیل عورت کے اوپر جب اس کی نظر پڑی تو اس کے دل کی دنیا بدلی۔ وہ بعد میں اتر کر کے آیا اور جا کر کے معلوم کیا کہ لگتا ہے یہاں پہ کئی نیا خاندان آ کر کے بسا ہے۔ وہ اس کے باپ سے ملا اور کہا کہ میں نے تمہاری لڑکی کو دیکھا، میرا دل اس پر آ گیا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا اگر شادی کرنا چاہتے ہو تمہیں اسلام چھوڑ کر کے عیسائی مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا میں تیار ہوں معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے اسلام کو ترک کیا، کہا جاؤ اب میری بیٹی سے تم جا کر کے بات کر سکتے ہو۔ وہ مصر کی جامع مسجد کا مؤذن جب سیڑھیوں پہ اس عورت سے ملنے کے لیے چڑھنے لگا، پاؤں پھسلا اور اسی وقت گر کر کے وہ مر گیا۔ نہ خدائی ملا نہ وصال صنم۔ اس طریقے سے شیطان ایک نظر کے ذریعے بندے کا ایمان تک بھی غارت کر دیتا ہے۔ میں نے بزرگوں کی کئی ایسی روایتیں پڑھی ہیں کہ کئی ایسے جو ہے ولی مشہور تھے، اولیاء کرام کی جماعت میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن شیطان نے لڑکیوں کے جال میں ان کو پھنسا کر کے انہیں پہلے تو پارسائی سے جدا کیا اور اس کے بعد میں ان کے ایمان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ عزیزان مکرم، اس فتنے بھرے ماحول کے اندر آپ کو اپنی نگاہوں کی بڑی حفاظت کرنا ہے۔ اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کریں گے تو شیطان کئی ہمارے بھی ایمان کو اسی بہانے غارت نہ کر دے۔ اور اسلام تو یہ ساری جو پابندیاں ہم پہ لگا رہا ہے وہ کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے لگا رہا ہے تاکہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں۔ اسلام نے عورتوں اور جوانوں کی حفاظت کے لیے تو یہ قانون بنایا کہ ایک عورت اپنے پاؤں کی جھنکار بھی کسی غیر مرد کو نہیں سنا سکتی، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ عورت اپنے بدن پہ لگی ہوئی خوشبو بھی کسی اجنبی کو نہیں سنگا سکتی، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اور عورت کی آواز کے بارے میں بھی فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے، اگر کوئی غیر محرم کو وہ سناتی ہے تب بھی وہ گنہگار ہے۔ تو جو اسلام پاؤں کی جھنکار سنانا گوارا نہ کرے، آواز کو سنانا گوارا نہ کرے، عورت کے بدن پہ لگی ہوئی خوشبو کو اجنبی کے پاس میں نہ پہنچنے دے، وہ اسلام کب یہ گوارا کرے گا کہ تم اپنی نگاہوں کو آلودہ کرو اور نگاہوں کو آلودہ کرنے کے بعد میں گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس جاؤ۔ میں نے اس سے پہلے بھی جمعہ میں یہ بتایا تھا کہ اسلام نے تو نگاہوں کی حفاظت کا اتنا اعلیٰ درس دیا کہ اگر کوئی اجنبی عورت چست کپڑے پہن کر کے جا رہی ہے تو اس کے کپڑوں کو دیکھنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ اگر کوئی باریک کپڑا پہن کے جا رہی ہے تو اس کے ان کپڑوں سے بدن جھلک رہا ہے تو اس کو بھی دیکھنا جو ہے وہ کپڑوں کی طرف نظر کرنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ بتاؤ اتنی سخت پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ آپ خود سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پردے کا حکم دیا تو پردے والی آیت کریمہ کے بعد میں ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کر کے تم پر ظلم نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا مغفرت فرمانے والا ہے۔ یعنی بتایا کہ یہ حکم جو دیا گیا ہے تمہارے فائدے کے لیے دیا گیا ہے، تمہارے جو ہے وہ نقصان کے لیے نہیں دیا گیا، تمہارے مفاد کے لیے دیا گیا ہے۔ جو پروردگار عالم اپنے بندوں پر اتنا انعام کرے اور بندہ اس کے باوجود بھی گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے گناہ کی دعوت دی تھی تو اللہ کے اس مقدس نبی نے یہی دعا کی تھی، اللہ یہ مجھے جس گناہ کی طرف بلا رہی ہیں اس سے میرے لیے جیل میں جانا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، فاستجاب له ربه، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ کئی سالوں تک جیل میں رہے، کیوں جیل میں رہے؟ تاکہ گناہ نہ ہونے پائے۔ یہ اللہ والوں نے ہمیں یہ درس عطا فرمایا ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتح کا واقعہ میں نے بارہا بیان کیا۔ جب ایک علاقے کو حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تھا تو وہاں کے پادریوں نے یہ کہا تھا کہ ہم شہر آپ کے حوالے کر دیں گے، بس یہ ہے کہ آپ کا پورا لشکر اس شہر کے اندر سے ہو کر کے گزر جائے تو ہم پورا شہر آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جب اپنے لشکر کے ساتھ میں شہر کے اندر داخل ہونے لگے تو کیا دیکھا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو جو ہے وہ نیم بھرنا کر کے لائن میں کھڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کی نظریں ان پر پڑیں گی، وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے اور ہم ان پر فتح یاب ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے پڑھا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
رب فرماتا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اے ایمان والو یہ تمہارا امتحان ہے، رب کے حکم پہ عمل کرو اور نگاہوں کو جھکا کر کے گزر جاؤ۔ پورا کا پورا اسلامی لشکر شہر سے گزر گیا، لیکن کیا مجال ہے کہ کسی اجنبی عورت کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لے، تب جا کر کے وہاں کے لوگوں نے تسلیم کیا تھا۔ اگر پاکیزگی کسی مذہب کے اندر پائی جاتی ہے تو کائنات میں سچا مذہب وہ صرف اسلام ہی ہے، جو ہمیں پاکیزگی کا درس عطا فرماتا ہے۔